بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے برے انجام سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد، نہ باپ دادا کا عمل۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 168 169۔ سورہ طور، آیت 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ رعد آیت 23 اور سورہ مومن آیت 8 میں بھی گزر چکا ہے، مگر یہاں ان دونوں مقامات سے بھی زیادہ ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ رعد والی آیت میں صرف اتنی بات فرمائی گئی تھی کہ اہل جنت کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں میں سے جو جو افراد بھی صالح ہوں گے وہ سب ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سورہ مومن میں ارشاد ہوا تھا کہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ازواج اور آبا میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی جنت میں ان سے ملا دے۔ یہاں ان دونوں آیتوں سے زائد جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کسی نہ کسی درجہ ایمان میں بھی اپنے آبا کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہو تو خواہ اپنے عمل کے لحاظ سے وہ اس مرتبے کی مستحق نہ ہو جو آبا کا ان کے بہتر ایمان و عمل کی بنا پر حاصل ہوگا، پھر بھی یہ اولاد اپنے آبا کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور یہ ملانا اس نوعیت کا نہ ہوگا جیسے وقتاً فوقتاً کوئی کسی سے جا کر ملاقات کر لیا کرے، بلکہ اس کے لیے الحقنا بہم کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کی معنی یہ ہے کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے۔ اس پر مزید یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ اولاد سے ملانے کے لیے آبا کا درجہ گھٹا کر انہیں نیچے نہیں اتارا جائے گا، بلکہ آبا سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا کر انہیں اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ارشاد اس بالغ اولاد کے بارے میں ہے جس نے سن رشد کو پہنچ کر اپنے اختیار و ارادے سے ایمان لانے کا فیصلہ کیا ہو اور جو اپنی مرضی سے اپنے صالح بزرگوں کے نقش قدم پر چلی ہو۔ رہی ایک مومن کی وہ اولاد جو سن رشد کو پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی ہو تو اس کے معاملے میں کفر و ایمان اور طاعت و معصیت کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے تو ویسے ہی جنت میں جانا ہے اور اس کے آبا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے انہی کے ساتھ رکھا جانا ہے۔ آخرت کے برے انجام سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد اور نہ باپ دادا کا عمل۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 183، سورہ طور، آیات 45-46۔ فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون۔ پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ آخرت کے برے انجام سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد، نہ باپ دادا کا عمل۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 365، سورہ مجادلہ، آیات 14-17۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں،
انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت میں جھوٹی قسموں سے کام نہ چلے گا۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 365، سورہ مجادلہ، آیات 14 تا 17۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔